کو منور فرما رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ رسالت۔ عاشق مزاج لوگ بن کر بیٹھیں، یہ نہ پتہ لگے کہ کوئی امانتیں پڑی ہیں، امانت میں خیانت والا سلسلہ نہ رکھیں، بلکہ عاشق مزاج لوگ بن کر بیٹھیں۔ ذرا بآواز بلند ذرا کہیے سبحان اللہ۔ ایک خوبصورت کلام کے 2 سے 3 اشعار احباب کی سماعتوں کی نظر کر کے قبلہ قاری صاحب کی طرف سفر کروں گا۔ میرے امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نانا میرا شاہ زمن، جس کا ایمان ہے ذرا بآواز بلند بولے ذرا سبحان اللہ۔ نانا میرا شاہ زمن، بابا میرا خیبر شکن۔ آج پہلی مرتبہ یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر آپ نے لطف دیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ یہ میرے لیے سند ہے، ہدیہ نہیں سند ہے، رزلٹ ہے اسکول کا جو ایوارڈ ملتا ہے، یہ میرے لیے ایوارڈ ہے، کیونکہ یہ لنگر حسینی ہے۔ قدر جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جو مصطفیٰ کے در کا کمی بیٹھا ہے بآواز بلند ذرا بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ ہاں سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب، ارے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نازک اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ محمد امان اللہ نعیمی صاحب، آپ جلوہ گر ہوئے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت برا ایک مرتبہ پھر ذرا سبحان اللہ کہیے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ میں جملہ لے رہا ہوں، وقت قلیل ہے، مواد کثیر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی محبت ہے تو ذرا بآواز بلند ذرا کہیے سبحان اللہ۔ یہاں پیر نصیر الدین نصیر صاحب اپنا قلم اٹھاتے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی پیاری لگتے جگر دربار دمشق میں کھڑی ہیں، تو قبلہ حاجی قمر صاحب مصرع سماعت کیجئے گا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے۔ سلام اللہ علیہا کا خطاب پیر سید نصیر الدین فرماتے ہیں کہ کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے۔ دربار دمشق میں خطاب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے۔ ارے دربار دمشق میں، دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب، ارے منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ جڑا علی دا ملنگ بیٹھا پنجا مار کر کے ذرا بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا بروز محشر عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا۔ جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں قبلہ علامہ صاحب آپ کی نظر، کہ میں نے کہا کہ بروز محشر عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، ملیں گے جسے زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ ارے منافق تو سزا ملے گی، علی کا دشمن اریسٹ ہوگا۔ ارے قیامت کا دن دیکھ لینا، علی کا ملنگ وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ ہن جڑا ملنگ بیٹھا ہے بآواز بلند بولے سبحان اللہ۔ اب میرے 3 مصرے سماعت کیجئے اور قبلہ قاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، کیونکہ جو انتظار تھا علامہ صاحب کا وہ پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا میرے امام اپنا تعارف دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا میرا شاہ زمان، نانا میرا شاہ زمان۔ میں میک سے تھوڑا پیچھے ہوا تاکہ احباب کو سمجھ آئے۔ میرے امام فرماتے ہیں اپنا تعارف دیتے ہوئے کہ نانا میرا شاہ زمان، بابا میرا خیبر شکن۔ ان دو کے میں مابین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ میرے امام کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یزیدیوں کو فرماتے ہیں کہ
سامنے یہ نہ کہنا مولا ہمیں خبر نہ تھی یہ حسین ہے، اگر خبر ہوتی تو ہم کبھی امام کا سامنا نہ کرتے۔ جو قیامت کے دن یزیدیوں نے دلیل رب کے سامنے پیش کرنی تھی، کربلا میں کھڑے ہو کر میرے امام نے یہیں پر رد کر دی اور فرمایا، اپنا تعارف دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نانا میرا شاہ زمن، بابا میرا خیبر شکن، ان دو کے میں مابین ہوں، میں حسین ہوں۔ جو حسینی بیٹھا اپنا ہاتھ اٹھائے، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جمن والی کو ماں کہتے ہیں۔ کمل صاحب اپنا عقیدہ دے رہا ہوں، میں ہر جمن والی کو ماں نہیں کہتا، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہر جمن والی ماں ہے۔ میں نے کہا نہیں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں۔ ارے وہ تو ڈین ہے جس نے اپنے بچوں کو نبی علی کی دشمنی سکھائی، ارے جو نبی علی کہنا سکھائے اسے ماں کہتے ہیں۔ تھوڑی جڑی سبحان اللہ نا وہ کہندی ہے بات چھڑ دیو، میں دو مصرے پڑھنے نے ذرا بابا بلند ذرا بولو سبحان اللہ یار۔ میرے امام فرماتے ہیں یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہ کس نے کہا کہ میں عام ہوں، کس نے کہا کہ میں عام ہوں، میں امام ابن امام ہوں۔ ارے کس نے کہا کہ میں عام ہوں، میں امام ابن امام ہوں۔ میرے امام اپنا تعارف دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حرمت حرمین ہوں۔ شہر گجرات میں حرمین کانفرنس منائی گئی اور یہ بتایا گیا ہم حرمین کے محافظ ہیں۔ میں نے کہا تو 1400 سال کے بعد بتا رہا ہے، میرا امام 1400 سال پہلے بتا کے گیا ہے میں حرمت حرمین ہوں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اور مصرع سماعت کیجئے گا، آج قبلہ حاجی صاحب چودھری کا بیٹا اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کی سواری کھیلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ایم پی اے کا بیٹا اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کی سواری، ایم پی اے کا بیٹا اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کی سواری، اگر وزیر اعظم کا بیٹا تو اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کی سواری۔ میرے امام کربلا کی سرزمین میں یزیدیوں کو مخاطب کر کے اپنا تعارف دیتے ہوئے فرماتے ہیں یزیدیوں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرے امام فرماتے ہیں میری واگ زلف رسول ہے۔ آئے ہائے آئے یار بولے یا نہیں یار، بابا ابن اندرہ بول سبحان اللہ۔ کیونکہ این ہے تے این کوئی نہیں، ٹوکھ ڈھیر نے تے چین کوئی نہیں، اس بندے نے پتھر مزاج سمجھی جدہ دل وچ حسین کوئی نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ میری واگ زلف رسول ہے، میری ماں جہاں میں بطول ہے، ہم میری ماں جہاں میں بطول ہے، اور دل مرتضیٰ کا میں چین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اور میرے آخری 4 مصرے کہ حسینیت کی فضا تو ہے نا، یہ جو فضا ہے آج حضرت پیر برخودار الرحمہ کے مزار پہ آنے والوں، یہ جو فضا ہے کون سی فضا ہے کہ حسینیت کی فضا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، گلی گلی یہ سما تو ہے نا۔ ارے حسین کے در سے خاک لینا، اس خاک میں شفا تو ہے نا، ارے حسین کے در سے خاک لینا، اس خاک میں شفا تو ہے نا۔ اور آج صاحب مزار کے دربار سے آواز آ رہی ہے کہ حسینیت کا دیا ہے سب کچھ، قبلہ حاجی صاحب کہ حسینیت کا دیا ہے سب کچھ، آج میری قبر پہ دیا تو ہے نا۔ جو جمعرات کو دیے جلاتے ہیں صاحب مزار کی آواز سے آ رہی ہے کہ حسینیت کا دیا ہے سب کچھ، آج میری قبر پہ دیا تو ہے نا، آج میری قبر پہ دیا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا۔ اور میرے امام نے بتایا، میرے امام بتاتے ہیں کہ کنج اڑی دا
ظلمہ اگے دس گیا حسین. آخری مصرے 3 مصرے ہیں میرے دامن میں اور قاری صاحب تک پہنچ رہا ہوں کہ میرے امام ہمیں بتا گئے کہ کنج اڑی دا ظلمہ اگے دس گیا حسین ایسے لیتے لوں لوں دے وچ وس گیا حسین. ایسے لیتے لوں لوں دے وچ وس گیا حسین. اور دین دے نال کیویں ٹوٹے رشتہ ساڈا. قبلہ علامہ صاحب 3 مصرے پڑھ دیے, چوتھا مصرے پہ دعا دیتا ہوں. مولا جو چوتھا مصرہ سننے کے بعد ہاتھ اٹھائے بلند آواز میں سبحان اللہ فرمائے اور اس پنڈال میں دوسرے نمبر پر آئے. صدقہ حسنین کریمین کا اسی مہینے مدینے جائے. ایڈی بڑی دعا سبحان اللہ ہی کوئی نہیں. دعا کرتا ہوں مولا جو ہاتھ اٹھائے بلند آواز میں سبحان اللہ فرمائے اور پہلے نمبر پر آئے, پہلے نمبر پر آئے, پہلے نمبر پر آئے. امام علی مقام کے روزے سے ہوتا ہوا مدینے جائے. اب مصرع سماعت کیجئے 4 مصرے. میں نے کہا میرے امام فرماتے ہیں کہ کنج اڑی دا ظلمہ اگے دس گیا حسین ایسے لیتے لوں لوں دے وچ وس گیا حسین. ارے دین دے نال کیویں ٹوٹے رشتہ ساڈا لا الہ دے پیچاں نال کس گیا حسین. ارے لا الہ دے پیچاں نال, لا الہ دے پیچاں نال کس گیا حسین. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے, ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے. ارے مانا مسلمان کی پہچان ہے کلمہ تو کلمے کبھی نگہباں حسین ابن علی ہے, حسین ابن علی ہے. اور آداب مصطفیٰ پر شریعت کھڑی رہی, دروازہ بطول پر امامت کھڑی رہی. ارے سجدے میں تھے حضور تو پشت پر تھے حسین. ارے حسین تو بیٹھے رہے پر عبادت کھڑی. ارے حسین تو بیٹھے رہے پر عبادت کھڑی رہی. آئیے سماعت کرتے ہیں میرے وطن عزیز کا عظیم قاری قرآن زینت القرآ, نجم القرآ, استاذ القرآ, خورشید ملت, خورشید قرآن اور خورشید صاحب قرآن کے نور سے منور کرنے والی ہمیں خوبصورت آواز میری مراد عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کلام لا ریب کلام بے عیب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, 45 سوا لکھ نعرہ حیدری.